اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو جبرائیل کو کہا جا گھوم کرا. جب جنت کو جبرائیل نے دیکھا گھوما تو جبرائیل واپس آ کر کہنے لگا میرے مالک تو نے جنت تو بنائی ہے لیکن یہ تو بھر جائے گی, یہاں تو جگہ بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس راستے پر جا, اس راستے پر اوپر جنت رکھی ہے, یہ جو اس راستے پر جائے گا جنت اس کو ملے گی. جب جبرائیل اس راستے پر گیا اور واپس آ کر کہنے لگا تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جنت پوری کی پوری خالی رہے گی, یہاں کوئی نہیں جائے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا جا جہنم گھوم کرا. وہ جہنم گھوم کر آیا, کہنے لگا میرے مالک یہ تو خالی پڑا رہے گا, اس میں کون جائے گا, ایسی خطرناک شے یہاں کون جائے گا. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کھڑا ہوا تھا تو دھماکہ ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال یا 100 سال پہلے ملائکوں نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا, آج وہ اس کے تہ تک آج پہنچا. اتنا بڑا خطرناک آگ ہی آگ, وہاں انسان کی حیثیت کیا ہے, کیا برداشت کرے گا. تو جبرائیل نے کہا یہاں یہ تو خالی رہے گا, یہاں کون جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس راستے سے جا. جب وہ گیا تو ملائک نے کہا, جبرائیل نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تو بھر جائے گا, یہاں تو جگہ بھی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم کو آسائش کے اوپر رکھا گیا ہے اور جنت کو مشکلات کے اوپر رکھا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت جو ہے تلواروں کے اوپر ہے, تو تلوار کے اوپر کون کھڑا ہوگا. آج ہم نے مذاق سمجھ کر کے بیٹھ گئے ہیں, دنیا میں لگ گئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, کائنات کے رہبر نے فرمایا, کائنات کے امام نے فرمایا کہ جنت میں وہ بندہ جائے گا, وہ بندہ جائے گا جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا. اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ وہی جنت میں جائے گا, کیونکہ جنت مشکلات کے اوپر رکھی گئی ہے. اور ہم نے مذاق سمجھ کے بیٹھا ہے کہ ہم نے کون سی تابع داری کی ہے, اللہ کی کی ہے, اس کے رسول کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا جنت کو برداشت نہیں کرے گی اور جنت دنیا کو برداشت نہیں کرے گی. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ کافر کے لیے رہنے کا جگہ ہے, مومن کے رہنے کا جگہ جو ہے نا وہ آخرت. مومن کا گھر وہی ہے, مومن کے بچے وہاں ہی ہے, مومن کی بیویاں وہاں ہی ہے, یہ کافروں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ جیتنے اور ہارنے کا جگہ ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں امتحان ہوگا اور رزلٹ وہاں ملے گا. فیل ہو گیا تو جہنم میں, پاس ہو گیا تو جنت. تو امتحان کس کا ہوگا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے مومنوں سے ویاپار کیا ہے جنت کا. یہ جنت مومنوں کی ہے جو اپنی جان بھی دیتے ہیں, مال بھی دیتے ہیں اللہ کے راہ میں. ان کے لیے جنت ہے. یہ جنت تو ان کو ملے گی, دوسروں کو نہیں ملے گی. جس نے اپنی جان بھی دے دی, اپنا مال بھی دے دیا, اپنی عزت بھی لٹا دی, اپنی شہرت بھی لٹا دی, ہر چاہے اللہ کے لیے کرتا. اس کا جینا بھی اللہ کے لیے, مرنا بھی اللہ کے لیے, سونا بھی اللہ کے لیے, اٹھنا بھی اللہ کے لیے, کھانا بھی اللہ کے لیے, پینا بھی اللہ کے لیے. یہ جنت ان کے لیے, یہ ان کے انتظار میں. تو میرے بھائی یہ جنت آسان نہیں ہے. دنیا میں مزدوری کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, اور ہم نے جنت کو آسان بنا دیا کیونکہ اس کے فرقے واریت کے وجہ سے صرف یہ ہوا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون.
ہر فرقہ جس کے پاس جو چیز آ گئی اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہی حق ہے، یہی چیز ہے. اس نے اسلام کو ادھر ادھر کر دیا اور شرک کو اوپر کر دیا، بدعت کو اوپر کر دیا، ظلم کو اوپر کر دیا، بے انصافی کو اوپر کر دیا، بے حیائی کو اوپر کر دیا، اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا، میرے نبی کے سنت کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو اوپر لے کر آئے اور فرقے واریت سے سمجھایا تم جو چاہے کرو جنت تمہاری. اگر ایسی جنت ہوتی تو نبیوں کے آنے کا کوئی ضرورت نہیں تھی. نبیوں کے نبی کیوں آتے؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو میرے بھائی ہم سوچیں، اگر جنت حاصل کرنی ہے تو جنت تکلیف میں. میرے رب نے کہا تکلیف پر ہے تو ہمیں ایمان ہے کہ میرا رب سچا ہے، اس کی ہر بات سچی ہے. میرے نبی نے کہا تکلیفوں پر ہے، مشکلات پر ہے تو ہمارا ایمان ہے. کوئی مانے نہ مانے مگر ہمارا ایمان ہے کہ نبی نے بھی سچ فرمایا.